بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مبارک 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں اذان دی، منہ میں لعاب دہن ڈالا اور آپ کے لیے دعا فرمائی۔ پھر 7ویں دن آپ کا نام حسین رکھا اور عقیقہ کیا۔ حضرت امام حسین کی کنیت ابا عبداللہ اور لقب سبت رسول ریحانت الرسول ہے۔ حدیث شریف میں ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کا نام شبر و شبیر رکھا اور میں نے اپنے بیٹوں کا نام انہی کے نام پر حسن اور حسین رکھا، اس لیے حسنین کریمین کو شبر و شبیر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ سریانی زبان میں شبر و شبیر اور عربی زبان میں حسن و حسین دونوں کے معنی ایک ہے، اور حدیث میں ہے کہ حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے 2 نام ہے۔ عرب کے زمانہ جاہلیت میں یہ دونوں نام نہیں تھے۔ ابن العربی حضرت مفضل رضی اللہ عنہ سے روایت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 2 نام مخفی رکھے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کا نام حسن اور حسین رکھا۔ حضرت ام الفضل بنت الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے کہ جس سے میں ڈر گئی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے کیا دیکھا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، وہ بہت سخت ہے جس کی بیان کی میں اپنے اندر جرأت نہیں پاتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیان کرو۔ تو انہوں نے عرض کیا، میں نے یہ دیکھا کہ حضور کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میرے گود میں رکھا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا، تمہارا خواب بہت اچھا ہے، انشاءاللہ تعالی فاطمہ زہرا کے بیٹا پیدا ہوگا اور وہ تمہارے گود میں دیا جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی اور حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں دیے گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل میں بہت حدیث وارد ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت یعلی بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی حسین کو حضور سے اور حضور کو حسین سے انتہائی قرب ہے، گویا کہ دونوں ایک ہے۔ تو حسین کا ذکر حضور کا ذکر ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوستی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ہے، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑائی کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کرنا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حسین سے محبت کی اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی، اس لیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے پسند ہو کہ جنتی جوانوں کے سردار کو دیکھے تو حسین بن علی کو دیکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائی اور فرمایا، چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھ گئے اور اپنی انگلیاں داڑھی مبارک میں داخل کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا منہ کھول کر بوسہ لیا اور پھر فرمایا، اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور اس سے بھی محبت فرما کہ جو اس سے محبت کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کعبہ شریف کے سائے میں تشریف فرماتے۔
انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تشریف لاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا آج یہ آسمان والوں کے نزدیک تمام زمین والوں سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیدل چل کر 25 حج کیے۔ آپ بڑی فضیلت کے مالک تھے اور کثرت سے نماز، روزہ، حج، صدقہ اور دیگر امور خیر ادا فرماتے تھے۔ حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دائی اور اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بھائی بٹھائے ہوئے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو آپ کے پاس جمع نہ رہنے دے گا، ان میں سے ایک کو واپس بلائے گا، اب ان دونوں میں سے جسے آپ چاہے پسند فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حسین رخصت ہو جائے تو ان کی جدائی میں فاطمہ علی کو تکلیف ہوگی اور میری بھی جان سوزی ہوگی، اور اگر ابراہیم وفات پا جائے تو زیادہ غم مجھ ہی کو ہوگا، اس لیے مجھے اپنا غم پسند ہے۔ اس واقعے کی 3 روز بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئی۔ اس کے بعد جب بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرحبا فرماتے، پھر ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے اور لوگوں سے مخاطب ہو کر فرماتے کہ میں نے حسین پر اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔